اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال اور ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے ہیں تاکہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، اس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زمین کائناتوں کو 6 روز یعنی تخلیق و ارتقاء کے 6 ادوار و مراحل میں پیدا فرمایا، اور تخلیق عرضی سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، اور اس نے اس سے زندگی کے تمام اثاثوں کو تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اسے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے احمقانہ مطالبہ پر آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہونے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، اے رسول معظم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے۔
اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آتشی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر و مسلم دونوں فریقین کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کی سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت اور غرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور خاص اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، درآ حال کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف میرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرایاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟